اس میں اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے، یا ایسی سچویشن بننے سے یہ لڑائی جھگڑے والی، اور اگر شیطان اسی رستے سے آئے تو اس کو روکنا کیسے ہے، اس کے روک تھام کے اقدامات کیا ہوں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی پہلی چیز آ گئی اس کی روک تھام میں۔ تقوی کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی تقوی سے مراد ہے بچاؤ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اس چیز سے۔ تو کیا یعنی کہ اس چیز میں اشارہ دیا گیا کہ جب آپس میں آپ بیٹھے ہو، کوئی ایسا تیسرا انسان آ کر آپ کے درمیان کوئی ایسی سچویشن قائم کرنا چاہے، آپ کا ماضی یاد کروا کے، تلخ واقعات یاد کروا کے، تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ یہ اب شیطان کی یہ والی چارہ جو سورۃ آل عمران میں بیان کی تھی۔ تو اس وقت تقویٰ کیا ہوگا کہ اختلافات کو ڈسکس کر کے دوسرے کو آر نہیں دلانی، یعنی کہ جب وہ آ کر آپ کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت شروع کر دے گا یا آپ کے منہ کے سامنے کہے گا کہ وہ وقت یاد ہے، بات یاد ہے، تو اسی وقت اس کو چپ کروائیں یا ٹاپک چینج کر دیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی اور کی برائی لے کر بیٹھا ہے کہ آپ جا کر وہاں پہ یا کچھ ایسا ہو، تو اس وقت آپ کیا کریں کہ اس انسان کی اچھائی بیان کرنا شروع کر دیں کہ نہیں، اگر اس میں یہ برائی تھی ٹھیک ہے وہ وقت تھا، لیکن اس میں یہ بھی اچھائی تھی۔ ایسے کیا ہوگا کہ سامنے والے کی حوصلہ شکنی ہوگی، یعنی اس کو ہمت نہیں ملے گی۔ جب ہمارے پاس کوئی انسان آ کر آتا ہے کسی کی برائی کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا، ایسا ہے وہ انسان، تو دوسرے انسان کی ہمت بڑھتی ہے۔ اگر ہم اسی وقت چاہے ڈائریکٹلی روکنے کی بجائے اس کو کوئی اور کہہ دیں کہ نہیں اس میں یہ اچھائی بھی تھی، ایک وقت ہوتا ہے انسان کر بھی دیتا ہے، تو سامنے والا کبھی بھی دوبارہ آ کے آپ کے سامنے وہ چیز نہیں کر دہرائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں مت پڑو۔ اس میں کیا چیز کا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کا اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے مراد یہاں پہ ایک اچھی کمپنی جوائن کرنا ہے۔ جب آپ کسی اچھی اصلاحی کمپنی میں اپنا آنا جانا رکھیں گے، قرآن پاک کی کمپنی کو جوائن رکھیں گے، چاہے آپ باقاعدہ جا کے کلاسز نہیں بھی لیتے، لیکن تھوڑا سا روز قرآن پاک پڑھ لیا، کچھ سمجھ کے پڑھ لیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کو اویئرنیس آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر وہ نیگیٹو قسم کے جذبات فروغ نہیں پائیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں مت پڑو، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ میں الگ ہوں، وہ الگ ہے، وہ میری بات نہیں سمجھ سکتی یا یہ وہ نہیں، آپ دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی نعمت، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کو لے کر، ایک تو ڈائریکٹلی شیطان کسی انسان کو استعمال کر کے آپ کے سامنے آ گیا نا کہ وہ آپ کے ساتھ برائیاں شروع کر دی، تو آپ نے اس شخص کو ڈیفینڈ کیا، اس کے دفاعی اختیار کی، یعنی کہ اس کے بارے میں اچھی بات کی، تو وہ چپ ہو جائے گا۔ لیکن جب وسوسہ انسان کے اندر سے اٹھتا ہے، یہ جھگڑا اندر ہی سے شروع ہوتا ہے، تب کیا کیا جائے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تو اللہ کی اس وقت یہ نعمت یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ ٹھیک ہے اگر فلاں شخص نے آج مجھے یہ نقصان پہنچایا تو کل اس نے مجھے یہ فائدہ بھی تو پہنچایا تھا، یہ چیزوں کے بھی تو وہ کام آیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ آگ مزید بھڑکنے کی بجائے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آپ کے اندر کی جو جلن ہے، ایک نیگیٹو رویہ ہے، وہ خود بخود پازیٹیو میں آ جائے گا، آپ کام یعنی کہ آپ سکون میں آ جائیں گے۔ تیسرا یہ ہو گیا۔ چوتھی چیز اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ یعنی بعض اوقات انسان جو سچویشن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا، جیسے کہیں اوس اور خزرج کے درمیان ہوا تھا، تو ایسے میں تیسرے فریق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کر سمجھائے، کہ اس معاملے کو رفع دفع کروائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کروایا تھا۔ تو ایسے ہی اس میں کچھ تیسرے فریق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی اور انوالو ہو کے ان کا وہ جو جھگڑا ہے وہ ختم کروائے۔ تو اگر یہ 4 سٹیپس کو اپنایا جائے
تو شیطان کی اس چال سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں اور اپنے کام کرنے کی جگہ میں ہم لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔